بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی لک الحمد یا اللہ لقد خلقتنا وہدیتنا وانقذتنا من النار والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ لقد بلغت الرسالہ ونصحت الأمة ومحوت الغمة وكشفت الظلمة وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. عزیزان گرامی قدر، آپ حضرات کے سامنے اللہ رب العزت کے مقدس کلام قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کے پہلے پارے سورہ الفاتحہ کی آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. دعا کریں خلاق کائنات مجھے حق بیانی کی، آپ کو اور مجھے سن کر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. سورہ فاتحہ شریف جس کو ہم اپنی ہر نماز میں پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں اس کی تلاوت کرتے ہیں، ہر نماز کی ہر رکعت کے میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا شریعت نے واجب قرار دیا سوائے فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت کے. تو جو ہم ہر نماز میں فاتحہ شریف پڑھتے ہیں، ہر نماز میں ہر رکعت میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا دے. صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا راستہ ان کا جن لوگوں پر تو نے انعام کیا ہے، جن لوگوں پر تو نے انعام کیا ان لوگوں کا راستہ یہ صراط مستقیم ہے. تو ہمیں ایسے ہی نیک لوگوں پر، ان کے راستے پر، انعام یافتہ لوگوں کے طریقے پر یا اللہ ہم کو چلنے کی توفیق عطا فرما. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ہی ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پر تیرا غصہ ہوتا، غضب نازل ہوتا ہے. ولا الضالین، اور نہ ہی ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہیں، ہمیں گمراہوں سے بھی بچا، اور جن پر تیری ناراضگی ہے ہمیں ان کے راستے سے بھی بچا، اور ہمیں ان کے راستے پہ چلا جن لوگوں پر تیرا انعام ہوتا ہے. اور دوسرے مقام پر اللہ کریم نے فرمایا کہ جن لوگوں پر انعام ہے وہ کون سے لوگ ہیں؟ انعم اللہ علیہم، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر انعام کیا جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی. اللہ فرماتا ہے انعم اللہ علیہم، اللہ تعالیٰ نے ان پر انعام کیا
کہ ان کو ملے گا کیا؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ کریم ان کو ان لوگوں کے ساتھ کر دے گا جن پہ انعام ہوا۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب کی اطاعت کرنے والے نبیوں کے ساتھ ہوں گے، شہیدوں کے ساتھ ہوں گے، صدیقین صدیقوں کے ساتھ ہوں گے، اور صالحین ولیوں کے ساتھ ہوں گے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پہ اللہ کا انعام ہوا ہے، ان پہ اللہ نے انعام کیا ہے چاروں گروہوں پر۔ حسن اولئک رفیقا، اور اللہ فرماتا ہے کہ چاروں کے چاروں گروہ جو ان کی سنگت بڑی کمال کی ہے۔ حسن اولئک رفیقا، یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ حسین ہیں۔ کس لحاظ سے؟ رفیقہ رفاقت کے لحاظ سے۔ اگر تم نے دوستی کرنی ہے، اگر تم نے اپنا رفیق اور سنگت اختیار کرنی ہے، اگر رفاقت اختیار کرنا چاہتے ہو تو نبیوں کی سنگت اختیار کرو، صدیقوں کی سنگت اختیار کرو، شہیدوں کی سنگت اختیار کرو، اللہ کے ولیوں کی سنگت اختیار کرو۔ یہ کیسے ہوگا؟ دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے، اللہ ان کی سنگت عطا فرما دے گا۔ اور امام رازی نے بڑی کمال کی بات کی ہے۔ امام رازی فرماتے ہیں کہ یہاں پر وَالشُّہَدَاءِ من النبیین والصدیقین، صدیقین کا جو گروہ ہے ان کی سنگت اللہ کریم عطا فرمائے گا۔ تو امام رازی فرماتے ہیں کہ جو صدیق ہے نا، صدیقین، جو صدیقوں کا پورا ایک گروہ ہے، اس پورے گروہ کے لیڈر اور رہنما اور پیشوا اور امام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو بدلے میں اللہ کریم اس کو صدیقوں کی سنگت اختیار کرائے گا، صدیقوں کی رفاقت عطا کرا دے گا۔ اب صدیقوں کے امام تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، اللہ فرماتا میں اس کو ابوبکر صدیق کا ساتھی بنا دوں گا۔ تو حسن اولئک رفیقا، فرمایا کہ جس کو بھی ابوبکر صدیق کی سنگت نصیب ہو جاتی ہے، حسن اولئک رفیقا، وہ پڑوسی اور دوست کے لحاظ سے بڑا کمال کا بندہ بن جاتا ہے، کیونکہ اس کا یار اور اس کا رفیق حضرت ابوبکر صدیق جب بنتے ہیں تو اس بندے کی سنگت بڑی کمال کی ہے۔ تو اب جب صدیقوں کے امام ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تو پھر ہم جو نماز کے اندر دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، سیدھا راستہ ان کا جن پر تو نے انعام کیا، ان انعام جن پر ہوا ہے ان پہ صدیقوں کا گروہ بھی ہے اور ان کے امام ابوبکر صدیق بھی ہیں۔ تو ہم ہر نماز میں یہ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا دے۔ سیدھا راستہ ابوبکر صدیق کا ہے، عمر فاروق کا سیدھا راستہ ہے، حضرت عثمان غنی کا راستہ سیدھا راستہ ہے، حضرت شیر خدا حیدر کرار کا راستہ یہ سیدھا راستہ ہے، صحابہ کرام کا راستہ سیدھا راستہ ہے، اہل بیت مصطفیٰ کا راستہ جو ہے یہ سیدھا راستہ ہے۔ ہم ہر نماز میں دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلا۔ کچھ لوگ بار بار یا اللہ سیدھا راستہ دکھا دے۔ میرے بھائی، نبی تشریف لائے چلے گئے، وصال فرمایا، قرآن بھی اللہ کے محبوب علیہ السلام ہمیں دے گئے، اپنے فرامین بھی دے گئے، صحابہ کرام بھی آئے اور ہمیں اپنی زندگیاں مشعل راہ کے طور پر ایک نمونے کے طور پر دے کے گئے، اولیاء اللہ بھی آئے اور تشریف لے گئے۔ آج تک سیدھا راستہ دیکھنے کی خواہش ہے تجھے؟ اللہ فرما رہا ہے کہ صراط مستقیم میرے نبیوں کا ہے، سیدھا راستہ ولیوں کا ہے، سیدھا راستہ صدیقوں کا ہے، اور سیدھا راستہ وہی ہے جس راستے پہ چل کے بندہ اپنی راہ اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا ہے، وہ راستہ سیدھا راستہ ہے۔ تو ہم ہر نماز میں یہی دعا مانگتے ہیں
یا اللہ ہمیں ابو بکر صدیق کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ تو ابو بکر صدیق کا راستہ کیسا عظیم راستہ ہے، کیسا عظیم راستہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یہ تو ان کا راستہ ہے، بخاری شریف کے حدیث پاک ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام ایک جگہ پہ تشریف فرما ہیں، اور ایک قبیلہ بنی عبد الرحمن بن عوف، ان کا کوئی جھگڑا ہوتا ہے، نبی کریم علیہ السلام ان کی صلح کرانے کے لیے جاتے ہیں، پیچھے زور کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے، صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ نماز پڑھائیے، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ حضرت بلال اذان دیتے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، نماز پڑھانا شروع کرتے ہیں، ابھی تھوڑی سی پڑھائی ہوتی ہے کہ پیچھے سے نبی کریم علیہ السلام تشریف لے کے آتے ہیں، صحابہ کرام تصفیق کرتے ہیں، ہاتھوں پہ ہاتھ مارتے ہیں، کس لیے؟ تاکہ ابو بکر صدیق کو پتہ چل جائے کہ سرکار آ گئے ہیں، سرکار تشریف لے آئے ہیں، اب مصلی سے پیچھے ہٹ جاؤ، محبوب آ گئے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، دوران نماز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھانے کے دوران ہی مصلی سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے اشارہ فرمایا کہ ادھر ہی کھڑے رہو، نماز مکمل کراؤ۔ اب حکم پہ عمل کرتے ہوئے، کیونکہ الامر فوق الادب، جو حکم ہوتا ہے یہ ادب پہ فوقیت رکھتا ہے، اب حکم پہ عمل کرتے ہوئے نماز پڑھائی، جب سلام پھیرا تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے ابو بکر تم پیچھے کیوں ہٹ رہے تھے، تم تو نماز پڑھا رہے تھے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے عرض کیا حضور ابو قحافہ کے بیٹے کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی آ جائیں اور وہ لوگوں کو نماز پڑھانے کے لیے مصلی پہ کھڑا رہے، حضور آپ تشریف لے آئیں اور میری مجال ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے میں مصلی پہ کھڑا ہو جاؤں۔ تو یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظریہ ہے، یہ ہے صراط مستقیم، ابو بکر صدیق کا نظریہ اور عقیدہ کہ اگر نماز کے اندر نبی کریم علیہ السلام آ جائیں، تشریف لے آئیں، تو یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ نماز پڑھا رہا ہوں، اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، کم از کم اس وقت تو اللہ کی طرف خیال رہے، نہیں، نماز کے اندر بھی ان کے خیال رخ مصطفیٰ کی طرف ہوا کرتے تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شان سیدنا صدیق اکبر۔ تو یہ نماز کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کی تعظیم کر کے بتا دیا کہ اگر نماز کے اندر بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی جائے نماز میں کوئی حرج نہیں واقع ہوتا۔ اور بخاری شریف کے اندر تو واضح طور پر حدیث موجود ہے، اور بھی سورہ نور کی آیتوں کے تحت کثیر مفسرین نے حدیث پاک لکھی، بخاری شریف اور راوی سے اور دوسری کتابوں میں اور راوی کے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں، نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے اور ارشاد فرمایا کہ یا ابیو، حضرت ابی بن کعب نماز پڑھ رہے ہیں، نبی کریم علیہ السلام کی آواز کو سن بھی لیتے ہیں لیکن جواب نہیں دیا، جلدی جلدی نماز مکمل کرتے ہیں اور جا کے نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ حضور آپ نے مجھے نماز میں یاد کیا تھا، میں نماز پڑھ رہا تھا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم آئے کیوں نہیں؟ حضور میں تو نماز پڑھ رہا تھا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تو نے اللہ کا قرآن نہیں پڑھا؟ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو جب اللہ اور اس کے رسول تمہیں بلائیں تو فوراً جواب دیا کرو، کیا تو نے یہ قرآن نہیں پڑھا؟ تو حضرت ابی کہتے ہیں کہ حضور پڑھا ہے، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، حضور آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ مطلب کیا ہے کہ نماز کے اندر اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہو، نماز پڑھنے کے دوران اگر نبی کریم علیہ السلام کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائے، اس کے لیے لازم اور فرض ہے نماز کو وہیں روک کے محبوب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو جائے۔ اور امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں جانے سے، نماز کو روک کر
نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں جانے سے بندے کی نماز ٹوٹے گی نہیں جب تک سرکار کی اطاعت میں رہے گا۔ محبوب علیہ السلام جو کام فرمائیں وہ کام کر کے آئے، جہاں نماز چھوڑی تھی وہیں سے نماز شروع کر دے گا۔ بخاری شریف کی حدیث پاک میں ہے، نبی کریم علیہ السلام تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چچا زاد بھائی نبی کریم علیہ السلام کے، عمر چھوٹی سی ہے، قریب سوئے ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے ان کو بھی اٹھایا، اب وہ بھی اٹھتے ہیں، وضو انہوں نے بھی کیا، نبی کریم علیہ السلام نے نفل شروع کیے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس نے بھی تھوڑا سا پیچھے کر کے نفل شروع کر دیے۔ نماز کے دوران نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عبداللہ کے کان سے پکڑ کے آگے کر دیا، اپنے ساتھ کھڑا کیا ہے۔ جب سرکار کریم علیہ السلام نے کھڑا کیا، ہاتھ محبوب علیہ السلام نے ایسے کیا، عبداللہ بن عباس پھر پیچھے ہو جاتے ہیں۔ وہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں، نبی کریم علیہ السلام بھی نماز پڑھ رہے ہیں، سرکار علیہ السلام نے پھر آگے کیا ہے، وہ پھر پیچھے ہو جاتے ہیں، نماز پوری ہوتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عبداللہ بن عباس، جب میں تجھے اپنے برابر کھڑا کرتا ہوں تو پھر تو پیچھے کیوں ہٹ جاتا ہے؟ یہ چھوٹے سے صحابی، عمر کے لحاظ سے، رتبے کے لحاظ سے نہیں، عمر کے لحاظ سے چھوٹے سے صحابی، ان کا عقیدہ تعظیم کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا اَوَكَانَ يَنبَغِي لِأَحَدٍ، محبوب کیا یہ کسی کے لیے مناسب ہے کہ وہ کھڑا ہو بے حذائے کا آپ کے برابر میں، وَأَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ، اللہ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ حضور کیا کسی کے لیے مناسب ہے کہ آپ کے برابر کھڑا ہو کر نماز بھی پڑھ جائے؟ تو جو نماز پڑھتے وقت نبی کریم علیہ السلام کے برابر کھڑا ہونا گوارا نہیں کرتے، وہ نماز کے علاوہ اللہ کے محبوب کی کتنی تعظیم کرتے ہوں گے۔ اور یہ ابو بکر صدیق کا نظریہ، حضرت ابی بن کعب کا نظریہ، حضرت عبداللہ بن عباس کا نظریہ، ان کا نظریہ یہی ہے کہ نماز کے اندر نبی کریم علیہ السلام کا خیال آئے تو تعظیم سے ہی آنا ہوتا ہے۔ تینوں صحابہ نماز میں ادا بھی کر رہے ہیں، نماز کے اندر حضرت ابی بن کعب نے بھی تو ادا بھی کیا، اسی لیے تو جلدی جلدی نماز ختم کر دی۔ خیال آئے گا نبی کریم علیہ السلام کا تو تعظیم سے ہی آئے گا۔ اور سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کا خیال آنا یہ لازم بین بمعنی الخاص ہے۔ منطق کی ایک بات عرض کر رہا ہوں، یہ لازم بین بمعنی الخاص ہے کہ جب بھی نبی کریم علیہ السلام کا خیال آئے گا تعظیم سے ہی آئے گا، چاہے نماز کے اندر خیال آئے، نماز کے باہر خیال آئے، نماز کے علاوہ نماز میں جب بھی سرکار کا خیال آئے، یہ لازم اور فرض ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کا خیال تعظیم سے ہی آئے، کیونکہ تعظیم سرکار کے خیال سے کبھی جدا ہو سکتی ہی نہیں ہے۔ یہی تو ایمان والوں کی شان ہے، اور یہی ابو بکر صدیق نے ہمیں بتایا کہ نماز کے اندر اگر تم ہو اور اس وقت نبی کریم علیہ السلام کا خیال آئے تو عزت اور ادب سے ہی خیال آئے۔ اسی لیے تو امام غزالی علیہ رحمہ اور کثیر محدثین شارحین حدیث یہی بتاتے ہیں کہ جب تم نماز پڑھ رہے ہو، نماز کے اندر اتحیات پہ بیٹھے ہو، السلام علیکہ ایہا النبی، جب تم کہتے ہو وحضر فی قلبک روح النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب تم اتحیات پڑھ رہے ہوتے ہو تو اپنے دل میں یہ بات ذہن میں رکھو کہ تم نبی کریم علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو، تم سرکار کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہو السلام علیکہ ایہا النبی، اے پیارے نبی آپ پر سلام ہو۔ ہم سرکار کو سلام دے رہے ہوتے ہیں تو کبھی ایسے ہوتا ہے ایک بندہ ادھر ہم کہتے ہیں سلام ہو، ایسے جو کرے اس کو تو بدتمیز کہا جاتا ہے کہ تجھے اخلاق ہی کوئی نہیں، تیرے اندر کوئی انسانیت نام کی چیز ہے کہ نہیں، سلام مجھے دیتا ہے، دیکھتا دوسری طرف سے ہے،
اور جو تھوڑا سا عزت والا ہو نا جس کو سلام دیا جائے وہ اس کو اپنی انسلٹ محسوس کرتا ہے کہ مجھے سلام دے کہ میری طرف تو منہ ہی نہیں کر رہا، یہ تو میری بے عزتی کر رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سلام دینا ہے اور ہم کہتے ایوہا، اے پیارے نبی آپ پر سلام ہو، اور یہ حدیثوں میں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی بھی میرا غلام قیامت تک میری قبر کے قریب سے بھی گزرے گا، مجھے سلام دے گا، میں اپنے ہر سلام والے کے سلام کو سن کر اس کا جواب دوں گا۔ آج بھی کوئی روزہ اطہر پہ حاضر ہوتا ہے، وہ کہتا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ، تو قبر انور سے جواب آتا ہے وعلیکم السلام۔ ہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں جن میں سننے کی طاقت نہیں ہوتی، کچھ میں سننے کی طاقت ہوتی ہے۔ حضرت کبیر رفاعی رحمت اللہ تعالی، سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ جب روزہ انور پہ حاضر ہوتے ہیں، سلام کرتے ہیں، تو جواب کے لیے محبوب علیہ السلام کا ہاتھ مبارک باہر آ جاتا ہے۔ ایسے لوگ ہیں۔ اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کی تربت پر نور پہ حاضر ہوتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں السلام علیکہ یا سید المرسلین، تو آگے قبر سے آواز آئی وعلیکہ السلام یا امام المسلمین، وعلیکہ السلام یا امام المسلمین۔ نبی کریم علیہ السلام تو یوں غلاموں کو جواب سے نوازتے ہیں۔ تو میرے بھائی، صراط الذین انعمت علیہم، ہم ہر نماز میں یہ دعا مانگتے ہیں، اور امام راضی کی جو وضاحت تھی جو میں نے عرض کر دی اس کے مطابق ہم ہر نماز میں ہر رکعت میں یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ابو بکر صدیق کے راستے پہ چلا دے، ہمیں صدیقوں کے راستے پہ چلا، صدیقوں کے امام ابو بکر صدیق۔ ہم ہر نماز میں دعا مانگتے ہیں یا اللہ ہمیں صدیق اکبر کے راستے پہ چلا دے۔ صدیق اکبر کا راستہ یہی ہے کہ نماز پڑھ رہے ہو تو پھر بھی نبی کا خیال تعظیم سے لے کے آنا ہے، ہر وقت نماز کے علاوہ نماز میں ہر وقت نبی کریم علیہ السلام کا ادب تمہارے ملوز خاطر رہے۔ تو میرے بھائی، اور دوسرا جو نبی کریم علیہ السلام کا وصال شریف ہوا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، نبی کریم علیہ السلام لیٹے ہوئے ہیں، چادر اڑائی گئی ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر چہرہ مبارکہ سے چادر ہٹائی، بوسہ لیا اور کیا کہا؟ عرض کیا فداک امی و ابی یا رسول اللہ طبت حیا و میتا، محبوب اے اللہ کے رسول، بخاری کی حدیث، اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، آپ کی زندگی بھی کمال کی تھی، آپ کی وفات بھی کمال کی ہے، آپ کی حیات بھی کمال کی ہے، آپ کا وصال بھی کمال کا ہے۔ یہ طریقہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اسی لیے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کو سب سے زیادہ پیارے لگتے ہیں، کیونکہ عشق تھا نا سینہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور ایک جنگ کے موقع پر غالباً جنگ احد تھی، جنگ کے موقع پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے حضور مجھے بھی اجازت دیجیے، میں بھی جا کے لڑنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر میں تجھے اجازت نہیں دوں گا، میں تجھے اجازت نہیں دوں گا، کیونکہ تو میرے آنکھ اور کان کی طرح ہے، تو میری آنکھ اور کان کی طرح ہے۔ تو اس کا ظہور لوگوں کو تب پتہ چلا جب محبوب علیہ السلام کا وصال ہوا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاملات کو یوں ہینڈل کیا کہ کسی اور صحابی کے بس کی بات ہی نہیں تھی۔ یہ خاصیت صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ ایک مقام پر حضرت علی المرتضیٰ بھی موجود ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم علیہ السلام تشریف فرما ہے، ابو بکر صدیق آئے، نبی کریم علیہ السلام نے ابو بکر صدیق کے رخسار کو بوسہ لیا، نبی کریم علیہ السلام نے ابو بکر صدیق کے رخسار کو بوسہ دیا۔ حضرت علی المرتضیٰ بولے حضور آپ ابو بکر صدیق سے اتنا پیار کرتے ہیں؟ فرمایا کہ ہاں اے علی، ابو بکر صدیق کا میرے نزدیک وہی مقام ہے جو میرا اللہ کے نزدیک مقام ہے،
جس طرح سارے نبیوں میں سے میں اللہ کو سب سے زیادہ پیارا ہوں، ایسے ہی سارے صحابہ میں سے ابو بکر صدیق مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ان کی ایک ویلیو تھی۔ اور ایک اور حدیث کے اندر علامہ محب اللہ طبری علیہ رحمہ ریاض النظرہ کے اندر حدیث نقل کی کہ ایک جگہ نا، ایک مقام پر بازار کے اندر ہی، ادھر سے ابو بکر صدیق آتے، ادھر سے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جا رہے، آمنا سامنا ہوا تو آپس میں نا جب ملاقات ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی المرتضیٰ کو دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ حضرت علی نے عرض کیا کہ اے صدیق مسکراتے کیوں ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ اے علی، میں نے نبی کریم علیہ السلام سے سنا ہے کہ پل صراط وہی پار کرے گا جس کو گزرنے کی پرچی حضرت علی دے گا۔ پل صراط وہی پار کرے گا جس کو گزرنے کی رسید علی المرتضیٰ عطا فرمائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے، آپ نے فرمایا کہ میں بھی تمہیں وہی بات سناتا ہوں جو سرکار سے سنی ہے۔ میرے قریب آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پل صراط سے گزرنے کی پرچی اور رسید اسی کو دی جائے گی جو ابو بکر صدیق سے محبت کرنے والا ہو۔ یہ تو آپس میں پیار ہے۔ پل صراط سے گزرنا تو جنت میں جانا ہے، کیونکہ جس نے بھی جنت میں جانا نا، ام منکم الا واردھا، قرآن کہتا ہے کہ ہر ایک نے پل صراط سے گزرنا، ہر ایک نے، نیچے جہنم اوپر پل صراط۔ اور حدیث کے اندر ہے بال سے باریک، سرکار کا فرمان، بال سے باریک تلوار سے تیز، بال سے باریک تلوار سے تیز ہے پل صراط۔ اور حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پل صراط 15,000 سال کا سفر ہے، 5,000 سال چڑھنے پہ لگیں گے، 5,000 سال برابر چلنے پہ لگیں گے، اور 5,000 سال نیچے اترنے پہ لگیں گے۔ 15,000 سال کا سفر ہے، لیکن جن کا پیار ابو بکر صدیق سے ہوگا، حضرت علی المرتضیٰ ان کو جنت میں جانے کی جب ٹکٹ دے رہے ہوں گے، پھر کس کی مجال ہے کہ کوئی پل صراط پہ کسی کو روک سکے؟ جب حضرت علی کی رسید مل جائے گی، اور رسید ملے گی اسی کو جس بندے کا حضرت ابو بکر صدیق سے پیار ہوگا، جو ابو بکر صدیق کا غلام ہوگا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ظاہر غلام ہوگا، کیونکہ دونوں کی محبت ہوگی تو پل صراط پار کرے گا۔ اگر کسی ایک صحابی کا بھی بغض ہوگا نا تو پل صراط کبھی بھی پار نہیں کر سکے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان سے بغض رکھے گا وہ بھی جہنم میں جائے گا، جو ابو بکر صدیق سے دشمنی کرے گا وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ غار ثور، ہجرت کی رات، نبی کریم علیہ السلام جب غار کے اندر تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں حضور مجھے پیاس لگی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے صدیق، غار ثور میں ہجرت کی رات حضرت ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں کہ حضور مجھے پیاس لگی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے صدیق ذرا غار سے باہر نکلو اور باہر سے پانی پی کے آ جاؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق باہر جاتے ہیں، باہر پوری ایک نہر چل رہی ہے، ادھر سے پانی پیتے ہیں، پانی پی کے واپس آتے ہیں اور آ کے عرض کرتے ہیں کہ حضور میں سمجھ نہیں سکا، پہاڑ کی چوٹی ہے، جو دوست بھی گئے ہیں نا وہاں پر، پہاڑ کی چوٹی پہ یہ نہریں کہاں سے بہتی ہیں، یہ نہر کہاں سے آئی؟ حضور میں پریشان ہوں، جو میں نے پانی پیا ہے وہ شہد سے زیادہ میٹھا تھا، دودھ سے زیادہ سفید تھا، برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا، لیکن حضور نہر تو ہے کوئی نہیں، یہ آئی کہاں سے تھی، یہ پانی آیا کہاں سے ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابو بکر جب تو نے پانی کا کہا تو اس وقت اللہ نے جنت کے نگران فرشتے کو کہا کہ جنت الفردوس کی ایک نہر کا رخ غار ثور کے دروازے کی طرف کر دو، میرے یار کے یار کو پیاس لگی ہے۔ تو جنت الفردوس کی نہر تجھے پانی پلانے کے لیے اللہ نے غار ثور کے دروازے پہ جاری فرما دی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کیا
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ کی بارگاہ میں میرا اتنا ہی مقام ہے کہ مجھے پیاس لگے اور مجھے پانی پلانے کے لیے جنت کی نہر کو یہاں پہاڑ کی چوٹیوں پہ بہا دیا جائے؟ کیا میرا اتنا ہی اللہ کی بارگاہ میں مقام ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے صدیق، کیا تجھے ایک اور خوشخبری نہ دوں؟ فرمایا کہ تیرا یہ مقام تو ہے، کیا تجھے اور خوشخبری نہ سناؤں؟ عرض کیا حضور ضرور سنائیے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا والذی بعثنی بالحق نبیا، مجھے اس ذات کی قسم جس نے مجھے سچا نبی بنا کر بھیجا ہے، لا يدخل الجنت مبغضک ولو کان لہ عمل 70 نبیا۔ اے ابو بکر صدیق، مجھے اس ذات کی قسم جس نے مجھے سچا نبی بنا کر بھیجا ہے، وہ بندہ کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا جو تجھ سے دشمنی رکھتا ہوگا، وَلَوْ كَانَ لَهُ عَمَلُ 70 نبیہ، اگرچہ 70 نبیوں جتنے عمل بھی کر کے کیوں نہ آ جائے۔ ابو بکر اگر 70 نبیوں جتنے بھی عمل کر لے، لو داخل کیا ہے، لو مطلب ہے کوئی کر سکتا نہیں، ایک نبی کی ایک نیکی کے برابر کوئی عمل نہیں کر سکتا، ایک نیکی کے برابر کوئی عمل نہیں کر سکتا، وہ تو پھر 70 نبیوں کا عمل ہے۔ فرمایا کہ اگر کوئی اتنی بھی بڑی یعنی امپوسیبل کو بھی سپوز کر لیا جائے بفرض محال، اگر کوئی 70 نبیوں جتنی نیکیاں کر لے، اتنی بڑی نیکیاں لے کر بھی آئے قیامت کے دن، لیکن اے ابو بکر صدیق میرے یار، اگر تیرے ساتھ وہ دشمنی کرتا ہے کبھی جنت میں نہیں جا سکتا، جنت میں کبھی نہیں جا سکتا۔ نبی کریم علیہ السلام نے قسم یاد فرما کے جملہ فرمایا تھا، وہ بندہ کبھی جنت۔ ہم نے یہی بات اپنے دل میں بٹھانی ہے، یہی بات دل میں بٹھانی ہے کہ جو صدیق اکبر سے بغض رکھتا ہے، مبغضوں کا لا يدخل الجنت مبغضوں کا، یہ فرمایا کہ تجھ سے بغض رکھنے والا جنت میں نہیں جا سکتا۔ آج دائیں بائیں گلی محلوں میں، رشتہ داروں میں، اوانڈیوں گوانڈیوں پڑوسیوں میں اپنے سارے نیبرز کو چیک کرو، جو بندہ صدیق اکبر کا دشمن ہے، میں اللہ کے گھر میں منبر رسول پہ بیٹھ کر آپ کو ایک ریکویسٹ کرتا ہوں، ایسا کوئی بندہ بھی جو صدیق اکبر کا دشمن ہے، اگر آج تک تمہارا دوست ہے تو اس کو دل سے یوں نکال دو جیسے مکھن سے بال کو نکالا جاتا ہے، ورنہ موت کے وقت بھی پچھتاوا ہوگا، قبر میں بھی پچھتاوا ہوگا، حشر میں بھی پچھتاوا ہوگا۔ اور آگے تو فرما دیا کہ پل صراط سے تو گزرے گا ہی نہیں نا، گزرتا تو جنت میں جاتا نا، جب پل صراط سے گزرنا ہی نہیں اس نے تو جنت میں جانا کیسے اس نے؟ تو میرے بھائیو، دوستی صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے، سب سے بہترین عمل الحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ اگر کسی سے پیار کیا جائے تو اللہ کی رضا کے لیے پیار کیا جائے، کسی سے دشمنی کی جائے تو اللہ کی وجہ سے دشمنی کی جائے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں وہ ہمارے بھی دشمن ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کے پیارے ہیں وہ ہمارے بھی پیارے ہیں۔ یہی نظریہ بنانے کی ہماری ایک وقت کی ضرورت ہے، اس کے بغیر کوئی گزارا ہے ہی نہیں، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث پاک میں آتا ہے سورہ حجرات کی پہلی آیت کے تحت کثیر مفسرین نے، امام ابن کثیر نے خصوصاً اپنی تفسیر ابن کثیر میں لکھا کہ نبی کریم علیہ السلام ایک لشکر کے ساتھ غزوے پر تشریف لے کے جا رہے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، وہ لشکر کے آگے کیا چل رہے تھے؟ ابو بکر صدیق کے آگے آگے چل رہے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابو درداء کیا کام کر رہے تھے؟ گناہ کوئی بھی نہیں کر رہے، نماز نہیں چھوڑی جس کی وجہ سے سرکار جملہ ارشاد فرما رہے ہیں، ایک کام کر رہے تھے
ابو بکر صدیق کے آگے آگے چل رہے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابو درداء، کیا تو اس بندے کے آگے آگے چلتا ہے جس بندے سے افضل بندہ اس پوری کائنات میں کوئی نہیں ہے؟ حدیث کے جو الفاظ ہیں نا کہ اس سے افضل بندے پر آج تک سورج طلوع ہی نہیں ہوا، اس سے افضل بندہ روبے زمین پر نبیوں کے بعد کوئی نہیں ہے۔ اے ابو درداء، کیا تو اس کے آگے چلتا ہے؟ تو سرکار تو کسی اور صحابی کو ابو بکر صدیق کے آگے چلنے بھی نہیں دیتے، یہ بھی گوارا نہیں ہے۔ تو میرے بھائی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور کے یار ہیں۔ اگر میں ایک آپ کو بات عرض کروں نا، پچھلے جمعے بھی میں نے کچھ ہٹ دیا تھا کہ سب سے افضل عمل کیا ہے؟ نبیوں کے بعد، نبیوں کے نیکیوں کے برابر کوئی بھی نیکی کر سکتا۔ اگرچہ جو غیر لوگ ہیں نا ہمارے اہل سنت کے علاوہ، انہوں نے کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک امتی چاہے تو نیکیوں میں نبی سے بڑھ سکتا ہے۔ ان کا سب سے بڑا مولوی اس نے یہ بات لکھی ہے، سب سے بڑا مولوی جس کو مانتے ہیں، جس کی قبر انہوں نے دارالعلوم دیوبند کے قریب بھی بنائی ہوئی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی امی جان کی قبر گرا دیتے ہیں، مولویوں کی برابر رکھتے ہیں، وہ نہیں گرنے دیتے۔ رہنے کو دوہرا مقام بنایا ہے یار نے، آیا کوئی ادھر سے تو ادھر سے نکل گئے۔ یہی تو منافقت ہوتی ہے، دورے چہرے ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائی، نبی کریم علیہ السلام سب سے افضل عمل کیا ہے؟ سب سے افضل عمل ہے وہ جو صحابہ نے کیا، نمازیں بعد میں، روزے بعد میں، لیکن جس عمل کی وجہ سے صحابی بنے وہ کون سا عمل تھا؟ نبی کریم علیہ السلام کے چہرے کو تکنا۔ تفسیر روح البیان کے اندر امام اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے 3 باتیں پسند ہیں۔ النظر الیک، کہ میں ہر وقت اللہ کے محبوب کو دیکھتا رہوں۔ انفاق و مالی علیک، میں اپنا مال اللہ کے رسول پہ خرچ کرتا رہوں۔ والجلوس بین یدیک، اور میں محبوب کے سامنے بیٹھا رہوں۔ اللہ نے یہی تینوں سعادتیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی تھی۔ اپنا مال سب سے بڑھ چڑھ کر محبوب پہ خرچ کر دیا، اور غار ثور میں محبوب علیہ السلام کے چہرے کو اکیلے ہی تکتے رہے تھے۔ اور پھر محبوب کے سامنے بیٹھے رہنے کی بات یوں صادق آئی کہ کریم آقا علیہ السلام نے قیامت تک کے لیے اپنے پہلو میں سلا لیا ہے ان کو، اتنا قرب بخشا۔ اب ایک سوال ہوتا ہے کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ علماء سے سوال ہوا، امام اعظم سے سوال ہوا کہ یہ فلاں بندہ ہے، اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر تو سارے جہان سے بڑھ کے بڑی نیکی نہ کر لینا تو تجھے طلاق ہے۔ غصے سے بول تو دیا، بعد میں پریشان ہوا، بڑے بڑے مفتیوں کے پاس گیا، انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، بڑے بڑے متقی پرہیزگار، بڑے بڑے نیک کام کرنے والے ہیں، تو یہ تو طلاق ہو جائے گی۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس آتے ہیں تو امام صاحب نے فرمایا اس کو لے جاؤ کعبہ شریف میں، لوگوں کو باہر نکال دو، یہ اکیلا بندہ ہو جو کعبے کا طواف کر رہا ہو، روئے زمین پر اس کے علاوہ کوئی طواف کرنے والا نہ ہو۔ اب اس نے وہ کام کیا، فرمایا کہ جس وقت یہ طواف کر رہا تھا اس کے ہم پلہ اس جیسی بڑی نیکی روئے زمین میں کوئی اور نہیں کر رہا تھا، سب سے بڑی نیکی اس نے کی ہے۔ تو یہ امام اعظم کی دانش مندی نے اس کی بیوی بچا لی۔ تو میرے بھائی، اب کعبے کا طواف کرنا بڑی نیکی ہے، لیکن جن کے آنے پہ، جن کی ولادت پہ کعبہ بھی جھک جائے، اس محبوب کا مقام تو کعبے سے بھی زیادہ ہے۔ اور ابن ماجہ شریف کے حدیث پاک میں ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ایک مومن کی جو عزت ہے وہ اللہ کے نزدیک کعبے کی عزت سے زیادہ ہے۔ سرکار نے فرمایا تھا، کریم آقا علیہ السلام نے۔ تو اب جب غار ثور میں ابو بکر صدیق تھے، صحابہ جو صحابی بنے، کسی نے 1 مرتبہ ایمان کی حالت میں محبوب کے رخ روشن کو دیکھا، کسی نے 10 مرتبہ، کسی نے 1000 مرتبہ،
نبی کریم علیہ السلام کے چہرہ مبارکہ کو ایمان کی حالت میں دیکھا تو صحابی بن گئے. سب سے افضل عمل جو تھا نا وہ نبی کریم علیہ السلام کے چہرے کو دیکھنا تھا. کیونکہ روئے زمین کے جتنے ولی جتنے غوث کتب بھی ہو جائیں صحابی کے رتبے کو نہیں پہنچ سکتے. اور صحابی بنتا ہے محبوب علیہ السلام کے چہرے کو دیکھنے سے. ایمان کی حالت میں محبوب کی نظر پڑے تو صحابی ہے. اب اتنا بڑا کام تو جب غار ثور میں 3 دن صرف ابو بکر صدیق رہے تو اگر وہ بندہ کعبے کا طواف کر رہا تھا تو سارے جہان سے بڑی نیکی کر رہا تھا. تو جب 3 دن تک 3 دن 3 راتیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں نبی کریم علیہ السلام کے چہرے کو تکتے رہے تو نبی کریم علیہ السلام کے چہرے کو تکنا سب سے بڑی نیکی تھی. تو 3 دن تک ابو بکر صدیق نے وہ نیکیاں کی ہیں جو پوری روئے زمین پر کسی بندے نے بھی نیکیاں نہیں کی. اسی لیے تو حضرت عمر تڑپ اٹھے اور کہنے لگے کہ اے ابو بکر تجھے پتا ہے کہ میرے کریم آقا علیہ السلام نے میں عمر کے بارے میں بڑا بڑا فرمایا ہے کہ سرکار کے بعد نبی ہوتا تو میں نبی بن کے آتا. مجھے دیکھ کر شیطان رستے تبدیل کر لیتا ہے. میری بڑی بڑی فضیلتیں سرکار نے بیان کی. میں ساری فضیلتیں ساری نیکیاں تجھے دیتا ہوں. وہ 3 راتیں جو تھیں نا غار ثور کی ان میں سے 1 رات دے دے. 1 رات مجھے دے دو. ساری زندگی کی نیکیاں عمر کی لے لو. حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے بھائی سودا مہنگا ہے سودا مہنگا ہے. دل کردہ ہے سونیا تینوں کول بٹھا کے ہر ویلے تکدا رواں لوں لوں میرا اکھیاں ہو جاوے نہ میں محتاج اس اکھ دا رواں. تو یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق کمال کا تھا. ساری زندگی لوگوں کی ایک سائیڈ پہ ہو صحابہ کی ایک سائیڈ پہ ہو لیکن وہ غار کی جو راتیں تھیں وہ سارے صحابہ کی فضیلتوں سے بڑھ کے تھی. اسی لیے تو حضرت عمر فاروق اعظم کہتے ہیں کاش دیکھیں نا ایک بندہ کوئی وہ کام خواہش کرتا ہے کہ بندے کا دل نہیں پوری ہو نہیں رہی بندہ ٹھنڈے سینے سے آہ نکالتا ہے بندہ کہتا کاش کہ میرا یہ کام ہو جاتا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کو نہ ملی نا وہ 3 راتوں میں سے 1 رات نہ ملی تو حضرت عمر کہتے ہیں کاش کہ میں ابو بکر صدیق کے سینے کا اقبال ہوتا. اسی بہانے مجھے ان غار ثور میں نبی کریم علیہ السلام کا قرب بھی نصیب ہوا رہتا. تو یہ شان ہے صدیق اکبر کی. اور میں نے حدیث پاک پہلے بھی سنائی کہ حضرت ایک حدیث پاک عرض کرتا ہوں بڑی کمال کی حدیث پاک ہے. اس کو ویسے تو کئی کتابوں میں لکھا گیا لیکن علامہ ہاشم ٹھٹوی علیہ رحمہ انہوں نے افضلیت صدیق اکبر جو ترجمہ ہوا پروگریسو بکس والوں نے شائع کیا اس کے اندر حدیث انہوں نے بڑے اچھے انداز سے لکھی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں جبریل حاضر ہوئے اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے جبریل آج مجھے میرے یار عمر کی نیکیاں سناؤ. آج مجھے میرے عمر کی شان سناؤ. سرکار نے فرمایا بات توجہ سے میں بار بار ریوائز کر رہا ہوں. سرکار نے فرمایا کہ جبریل آج مجھے میرے عمر کی شان سناؤ. تو جبریل عرض کرتے ہیں حضور نوح علیہ السلام جب کشتی میں سوار ہوئے تھے اس وقت سے لے کر آج اس وقت تک اگر اتنے سارے لمبے عرصے میں اگر حضرت عمر کی شان بیان کرتا رہوں تو میں ان کی شان بیان نہیں کر سکتا. 4000 سال اپروکسیمیٹلی 4000 سال کا عرصہ گزرا نوح علیہ السلام سے لے کر نبی کریم علیہ السلام تک. حضور جب نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے اس وقت سے لے کر آج تک اگر میں آپ کے عمر کی شان جبریل بیان کروں تو میں ان کی شان بیان نہیں کر سکتا. لیکن حضور میں خلاصے کے طور پر شان سنا دیتا ہوں. میں خلاصہ
کیلکولیشن، میں ایک خلاصے کے طور پر، نتیجے کے طور پر، ایک سمری کے طور پر میں ایک آپ کو جملہ عرض کر دیتا ہوں حضرت عمر کی شان پر۔ تو حضرت جبریل نے عرض کیا حضور میں اتنا لمبا عرصہ شان بیان کروں تو نہیں کر سکتا، لیکن اگر میں کچھ کہنا چاہوں نا تو میں اتنا کہوں گا کہ حضرت عمر ابو بکر صدیق کی نیکیوں میں سے ایک نیکی کا نام ہے۔ حضرت عمر ابو بکر صدیق کی نیکیوں میں سے ایک نیکی کا نام ہے۔ تو جبریل جس صدیقی اکبر کی ایک نیکی حضرت عمر کی شان 4000 سال تک بیان نہ کر سکیں، حضرت صدیق کی ایک نیکی ہے نا حضرت عمر، تو جن کی ایک نیکی کی حقیقت اور شان جبریل بیان نہیں کر سکتے، ہمارے بس میں کہاں ہے؟ ہم تو یوں ہی کہیں گے کہ دینے والا شانے دینے والا جانے، شانے لینے والے جانے۔ اللہ نے کیا کچھ محبوب کے صدقے صدیق اکبر کو عطا کیا ہے۔ ساری کائنات یہی کہتی ہے یا اللہ تو راضی ہو جا۔ اللہ فرماتا ہے کہ محبوب اپنے یار صدیق سے پوچھو مجھ سے راضی ہے کہ نہیں ہے۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ جب بندہ یہ میں مٹا دیتا ہے نا، اللہ کی بارگاہ کی طرف جب سفر شروع ہوتے ہیں نا، جب سب کچھ اللہ کے محبوب پہ قربان ہو جاتا ہے نا، تو اس وقت پھر اللہ کی بارگاہ میں ویلیو بنتی ہے۔ جب سب کچھ اللہ کے محبوب پہ قربان کر دیا، سب کچھ، اپنی خواہش ہی نہ رہے، خواہش بھی وہی ہو جو نبی کریم علیہ السلام کی ہو۔ سرکار جیسے چاہیں، بس بندہ پڑا ہے، مردے کی طرح بندہ پڑا ہو، جیسے وہ مالک ہے نا، جیسے چاہیں ہمیں پھیرتے رہیں، ان کی مرضی ہے۔ مالک کے سامنے غلام کی کوئی مرضی نہیں ہوتی، کوئی غلام کی مرضی نہیں ہوتی۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، حضرت محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے ایک بات فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام پیدا ہوئے تو امتی امتی فرمایا، غار میں امتی امتی، سرکار دنیا سے تشریف لے کے جانے لگے تو امتی امتی، اور حدیثوں کی روشنی میں قیامت تک سرکار قبر میں بھی، قبر تربت پر نور روزہ اطہر میں امتی امتی فرما رہے ہیں۔ تو مولانا سردار احمد خان علیہ رحمہ فرماتے ہیں انہوں نے تو کریم آقا نے تو ساری زندگی امتی امتی کہا فرمایا، حالانکہ اگر سرکار ایک مرتبہ بھی فرماتے نا امتی، اے میرے امتی، اور ہم اس احسان کے بدلے میں ساری زندگی بھی یا نبی کہتے رہتے نا، احسان پھر بھی ادا نہ ہوتا، لیکن سرکار نے ساری زندگی امتی امتی فرمایا، اور ہم ہیں کہ ہم یا نبی نہیں کہتے۔ سرکار نے ہمیں یاد رکھا لیکن ہم اپنے محبوب کو یاد نہ رکھے۔ اللہ کریم ہمیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عظیم عشق کا صدقہ ہمیں بھی ایسا عشق عطا فرمائے، ہم تنہائی میں ہوں محبوب کی باتیں ہوں، گوشہ تنہائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو۔ اللہ کریم حضرت ابوبکر صدیق کے صدقے مرتے دم تک ہمیں کریم آقا علیہ السلام کی سچی پکی سچی محبت عطا فرمائے، آمین۔